اہم سوال یہ نہیں ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے یا نہیں، اہم سوال یہ ہے کہ موت سے پہلے تم زندہ ہو یا نہیں۔ بھروسہ ہمیشہ نسل دیکھ کے کیجیے، کیونکہ بکریاں ہمیشہ سوکھا گھاس کھا کے میٹھا دودھ دیتی ہیں، اور سانپ ہمیشہ میٹھا دودھ پی کے بھی ڈس لیتا ہے۔ اگر دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ پاک کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ پاک کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ محبوب اپنی جوانی ہوتی ہے۔ بوڑھا تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ پاک کی راہ میں آنا ہے تو ابھی ہی اسے خود کو بدلیں۔ بڑھاپے میں مسلے اور تسبیح اٹھانے کا اگر پلان ہے تو کیا خبر بڑھاپا ہی نصیب نہ ہو۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر شے فانی اور تبدیلی کائنات کا اصول ہے، اور ہم نے بھی ایک دن زندگی کی شاخ سے ایسے ہی ٹوٹ کر گر جانا ہے۔ کسی ایک جگہ خرچ نہیں کرنا چاہتے تو دوسری جگہ خرچ کرو، لیکن اللہ پاک کی راہ میں خرچ ضرور کرتے رہو۔ جو کچھ دیا ہے اللہ پاک نے دیا ہے، ورنہ تیری اور میری کیا اوقات ہے۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اسی لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بول کر کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا ہوا؟ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ تکلیف انسان نہیں، ان کے لہجے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان کے الفاظ ایک ہنستا بسا انسان مار دیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ برا کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ اللہ پاک کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ بے شک 4 خطرناک قتل۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ وہ آزماتا تمہیں اس چیز سے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اسے پانے کی طرف تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ جو لوگ اپنے مخلص رشتوں کو چھوڑ کر یہاں وہاں رشتے ڈھونڈتے ہیں، ان کو آخر میں خود کے جیسے ہی لوگ ملتے ہیں۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہیں۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے سانس نکل جائے تو وہ پھر انسان نہیں رہتا۔ زندگی میں دلوں کو جیتنے کا مقصد رکھو، ورنہ دنیا جیت کر تو کتنے بادشاہ خالی ہاتھ گئے ہیں۔ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ۔ آنسو کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت موت کو بلانے کی وجہ سے ہے، موت کو بلانا لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، لمبی امیدیں دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے ندامت کے لیے صرف 2 آنسو چاہیے ہوتے ہیں، اور سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ظالم تو لوگ ہیں جو ہماری غلطیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جائیں لوگوں کی وجہ سے، اور خود پہ یا اس پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول کو دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں تہجد ضرور پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ تمہارے سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور تمہارے رب سے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔
اچھے ضرور بنو، لیکن وہاں اچھے بن کر اپنے آپ کو اور مت گراؤ جہاں لوگ تمہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ دھوکہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، پر دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ وقت کی وقت پر قدر کریں۔ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ اپنی زندگی کے کسی بھی دن پر افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بہترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ پاک تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ بغیر نماز کے کامیابی ممکن نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدے کا بڑا سچا ہوں۔ بے شک تکبر شیطانی صفت ہے۔ اگر تم اپنے تکبر کو چھوڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرتا ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے۔ ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اے انسان، اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر۔ جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی کوشش نہ کر، تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ۔ اے انسان، مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ جب لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو اس میں بھی اللہ پاک کی طرف سے پیغام ہوتا ہے کہ اب بتا تیرا میرے سوا کون ہے۔ اللہ پاک کی محبت دل میں ہو تو دل کی حفاظت کرتی ہے، جو لوگ آپ کے قابل نہیں انہیں آپ سے دور رکھتی ہے۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت ہو اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ کیا خوب لکھا ہے کسی نے، سخن چھپانے کا ہنر سیکھو، ورنہ یہاں ہر دوسرا انسان ہاتھ میں نمک لیے پھرتا ہے۔ زندگی نے کبھی یہ شرط نہیں رکھی کہ میں فلاں فلاں شخص کے بغیر اچھی نہیں گزروں گی۔ زندگی گزر ہی جاتی ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی ہی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے۔ ایک بات کہوں، زندگی میں کبھی کسی کو اپنا بے حد خیال رکھنے نہ دینا، کیونکہ بے حد محبت، فکر جتانے والے جب بدل جاتے ہیں نا تو ہم نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، ہماری روح پل پل اذیت میں رہتی ہے۔
جو بدل جائے پھر ان کے سامنے آپ کا مرنا یا جینا ایک برابر ہو جاتا ہے۔ تھینک یو یوٹیوب فیملی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کر دیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔